عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو تمام مصروفیات سے الگ کر کے اپنے گھر میں جمع فرمایا ہے. ہمارے لیے آج کے دن یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ کتنے لوگ ایسے بھی ہیں جو آج اس مبارک دن کے اندر بھی اللہ کے گھر میں آنے سے محروم رہ جاتے ہیں. بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو آج کے دن بھی اپنے گھر میں نہیں آ پاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ یہ جمعہ کا دن یہ عید کا دن ہے، اور اس عید کے دن بھی وہ مسلمان اللہ کے اس گھر میں آنے سے محروم رہ جاتے ہیں. اصل بات تو یہ ہے، اللہ کی طرف سے جن کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق ملتی ہے وہی شخص اللہ کے گھر میں آ سکتا ہے. وہ لاکھ کوشش کر لے، وہ لاکھ آنے کی کوشش کرے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کے اندر یہ بات نہ ڈالے، توفیق نہ دے، پھر وہ کبھی بھی اپنے اللہ کے گھر میں آ نہیں سکتا. اسی وقت اللہ کے گھر میں آ سکتا ہے جب تک اللہ اس کو توفیق نہ دے دے. ہمارے لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ہمارے دلوں کے اندر یہ توفیق دی اور ہم اللہ کے دربار میں موجود ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کئی ہفتوں سے سیرت مبارکہ کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں. پچھلے ہفتہ میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر کس طریقے سے دین کی دعوت دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے. وہی لوگ یعنی نبوت عطا ہونے سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور احباب تھے، وہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے دین کی دعوت دی، دین اسلام کو ان کے سامنے پھیلایا اور فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں آخری رسول ہوں، اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تو وہی لوگ جو آپ کو کل صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، وہی لوگ جو آپ کو ہر کام میں آپ سے مشورہ لیتے تھے، ہر کام میں آپ سے پوچھتے تھے کہ کس طریقے سے یہ کام کیا جائے، لیکن جب آپ نے اللہ کے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا اور دین کی تبلیغ کرنا شروع کیا، تو وہی لوگ آپ کے دشمن بن گئے، وہی لوگ آپ کے جان لینے کے لیے تیار ہو گئے. میرے دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچائی گئی اور ان کے ساتھ جو مسلمان ہوئے تھے ان لوگوں کو اوپر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے لگے. 13 سال تک یہ مسلمان اس ظلم و ستم کے برداشت کرتے رہے، لیکن برداشت کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان آیا کہ اب یہ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے جائے. پھر
جب اس طریقے کی اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ جب کفار مکہ اسلام قبول نہیں کیے اور مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا رہے تھے اور مسلمان اس پریشانی کے عالم میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے تھے، تو ایسے موقع پر اللہ کی طرف سے یہ اعلان آیا کہ مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے جائے۔ میرے دوستو، میں آپ کو یہ بتاؤں، ہجرت کہتے ہیں کس کو؟ یہ نہیں کہ ہم ایک ملک کو چھوڑ کر کے جب دوسرے ملک چلے جائیں اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اصل میں یہ ہجرت نہیں ہے، ہجرت اس کو کہتے ہیں کہ دین کی اشاعت کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے جب کوئی شخص اپنے ملک کو چھوڑ کر جب دوسرے ملک کے اندر جا کر کے دین کی تبلیغ کرتا ہے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص اپنے ملک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہجرت کرنے کے لیے ان کو ہر چیزیں چھوڑنی پڑتی ہے، رشتہ داروں کی محبت کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، مال اور اسباب کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ میرے مال اسی ملک کے اندر رہے، سب چیز میرے اس ملک کے اندر رہے اور میں تنہا یہاں سے ہجرت کر کے دوسرے ملک کی طرف چلے جاؤں۔ لیکن ان جانثار صحابہ کرام کی قربانیوں کے دیکھیے، اللہ کا ان کے اوپر کتنی نصرت ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے تمام تر مال اور اسباب اور اولاد اور تمام رشتہ داروں کی محبت کو چھوڑ کر کے صرف اللہ کی محبت میں دین کی تبلیغ کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، پھر جب ہجرت کرتے ہیں، جب کفار مشرکین کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اب تو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، ان لوگوں کو کیسے روکا جائے، تو مسلمانوں کو روکنا شروع کیا اور روک کر کے مسلمانوں کو تکلیفیں دینا شروع کیا۔ انہی شخصوں میں سے ایک شخص ہے جن کا نام حضرت صہیب رومی رحمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب انہوں نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، تو جب کفار مشرکین کو اس بارے میں معلوم ہوا کہ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، تو کفار مشرکین کے لوگوں نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا اور ان کو ڈر کر کے کہا کہ ہم تمہیں مدینہ جانے نہیں دیں گے۔ تو حضرت صہیب رومی رحمت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے میں تیر انداز کرتا ہوں، میرے تیر کے اندر میرے کمان میں بہت ساری تیریں ہیں، میں تمہارا مقابلہ اس وقت تک کروں گا جب تک کہ میرے تیر کے کمان ختم نہ ہو جائے، اور اس کے اگر کمان ختم ہو جائے تو میں تم سے مقابلہ کروں گا۔ لیکن صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر تعاقب کیا اور پکڑ کے فرمایا کہ تم جب یہاں مکے کے اندر آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے، تم اس وقت مفلس تھے، تمہارے پاس نہ مال تھی نہ تمہارے پاس دولت تھی، تمہارے پاس کوئی بھی چیز نہیں تھی، لیکن جب تم یہاں سے جا رہے ہو تو تمہارے پاس بہت ساری دولتیں ہیں، تمہارے پاس بہت سارے مال ہے، کیا تم ہمارے ملک کے اندر ان تمام تر جائیداد کو لے کر کے دوسرے ملک کی طرف روانہ ہو جانا چاہتے ہیں؟ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے تمام مال کو تمہارے سپرد کر دوں، کیا تم مجھے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دو گے؟ تو کفار و مشرکین نے کہا یقیناً ہم تمہیں جب تم ہمیں اپنا مال دے دو گے تو ہم تمہیں ہجرت کی اجازت دیں گے۔ پھر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام مال و دولت کو کفار و مشرکین کے حوالے کر دیتے ہیں، حوالہ کرنے کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر روانہ ہونے کے بعد خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں، مدینہ پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمام پورا واقعہ حضرت صہیب رومی رحمۃ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا، بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ صہیب رومی، تم نے اپنے تمام مال و دولت کو نہیں چھوڑا ہے، بلکہ تم نے نفع کے بدلے اپنے مال و دولت کی سودا کی ہے، اس سے کہ تم نے مال و دولت کو یقیناً چھوڑا ہے، لیکن تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ پھر اسی طریقے سے بہت سارے صحابہ کرام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ آخر میں جب کفار مشرکین نے یہ سوچا کہ ایک ایک کر کے تمام مسلمان ملک کو چھوڑ کر کے دوسرے ملک کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، تو کفار مکہ نے اور تمام سرداروں نے ایک میٹنگ بلائی، اور میٹنگ بلانے کے بعد یہ سوچا کہ جب آج مسلمان جا رہے ہیں تو ایک نہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں ایک تجویز پیش کرنی چاہیے اور ایک یہ فیصلہ کرنی چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے روکے اور ان کو مدینہ کی طرف نہ جانے دے۔ جب یہ فیصلہ ہوتے ہیں، اس میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ ہوتے ہیں، فیصلہ ہونے کے بعد یہ بات پیش آتی ہے اور یہ بات تجویز کی جاتی ہے کہ ہر ایک قبیلے کے نوجوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کرے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر لے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے نکلیں گے، فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نوجوان حملہ آور ہو جائیں گے۔ جب اس طریقے کی تجویز اس میٹنگ کے اندر پاس ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں اطلاع مل گئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا واقعہ بیان فرمایا، اور رات کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے کا ارادہ فرمایا، جس مکان کے اندر جس بستر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اس بستر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیتے ہیں، اور لٹا دینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ علی، کفار و مشرکین نے اس طریقے کی تجویزیں پیش کی ہے، میں اب یہاں سے جاتا ہوں۔ رات کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر چلے جاتے ہیں، اور جاتے وقت حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ علی، کفار و مشرکین کے لوگوں کی امانت میرے پاس ہے، تم صبح اٹھ کر ان امانتوں کو واپس دے دینا، اور واپس دینے کے بعد تم بھی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہو جانا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پورا گھر کا وہ کفار و مشرکین نے جو تجویز پاس کیا تھا، اس تجویز کے مطابق کفار و مشرکین کے نوجوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کرتے ہیں، پوری رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار رہتے ہیں، لیکن جب صبح ہوتی ہے اور ان لوگوں کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضور تو نہیں ہے، ان کی جگہ پر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر وہ نوجوان اپنے سرداروں سے جا کر کے یہ بات پہنچاتے ہیں کہ حضور تو نہیں ہے، ان کی جگہ پر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ پھر تمام سرداروں کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ محمد کا پیچھا کرو، جہاں کہیں بھی ہے ان کو پکڑ کے لے آؤ، جو بھی ان کو زندہ اور مردہ لے آئے گا ان کو 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ یہ اس اونٹ کے انعام کے لیے ہر طرف آدمی پھیل جاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل چکے تھے رات ہی کے اندر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس پہنچتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر غار ثور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک غار ہے جو مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، جس غار کا نام ہے غار ثور ہے۔ اس غار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اس غار کے اندر جو سوراخ تھی
उस सुराखों को बंद करते हैं, लेकिन एक सुराख बाकी रह जाता है बंद करना। उस सुराख को बंद नहीं करते, बल्कि अपने पैर के एड़ी से उस गार को, उस सुराख को बंद करते हैं। लेकिन उस सुराख के अंदर, उस गार के अंदर एक सांप रहता है, और वो सांप हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को डस लेते हैं। और डस लेने के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस गार में जाकर के हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहलू पर लेट जाते हैं, अपने सर को रख करके लेट जाते हैं, आराम फरमाते हैं। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गार को बंद कर देते हैं, लेकिन ये गार से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सांप डस लेते हैं। डस देने के बाद इतनी शिद्दत से तकलीफ पहुंचती है, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकलीफ की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जगाते हैं कि हुजूर को आराम फरमाने में तकलीफ ना पहुंच जाए। इससे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, लेकिन आंसू का एक कतरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर गिर जाता है। गिरने के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उठ जाते हैं। उठ जाने के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर से फरमाते हैं, ऐ अबू बकर क्या माजरा है, किस वजह से तुम रो रहे हो, किस चीज की तकलीफ हो रही है आपको? तो पूरा वाकया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। बयान फरमाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआब को, यानी अपने थूक को जुबान से निकाल करके अपने हाथ में लेते हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जख्म पर लगा देते हैं। फिर वो सही हो जाते हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुफार और मुशरिकीन जो हमारे पीछे लगे हुए थे, मेरे दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उन कुफार और मुशरिकीन की नौजवानों के पैर की आहट और खरखराहट मैंने सुना है, यानी गार तक उन लोगों ने हमारे ताक़ुब के लिए, हमें पकड़ने के लिए पहुंच गया था। लेकिन खुदा की हिकमत देखिए, खुदा जिसको बचाना चाहता है वो कोई उसको तकलीफ पहुंचाना नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं, वइज़ यमकुरु बिकल लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका व यख़्रुजूक व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, के अल्लाह तबारक व तआला जिसको बचाना चाहे उसको कोई तकलीफ पहुंचा नहीं सकता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसको तकलीफ पहुंचाना चाहे फिर उसको कोई बचा नहीं सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस गार के अंदर मौजूद थे, लेकिन खुदा का करिश्मा देखिए कि उस गार के मुंह में, यानी उस गार के दरवाजे पर मकरी ने जाला तन दिया था और उस गार तक वो कुफार मुशरिकीन पहुंच चुका था। जब उस गार को देखा कुफार मुशरिकीन ने देख करके कहा कि ये गार तो बहुत पुराना है, अगर इस गार के अंदर हुजूर मौजूद होते तो ये मकरी का जाला नहीं होता। इससे कि मुश्किल से 2 या 3 घंटे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकले हैं। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार के अंदर मौजूद होते तो मकरी का जाला नहीं होता, लेकिन उस मकरी के जाला तन दिया। तन देने के बाद उस गार को देख करके वो कुफार मुशरिकीन वापस चले गए। वापस जाने के बाद फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन के बाद वहां से मदीने की तरफ रवाना हो जाते हैं। रवाना होने के बाद रास्ते में बहुत सारे आदमियों से मुलाकात होते हैं और एक नाम है जिनका नाम सुराका है, वो उससे भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात होती है। उन्होंने इस इनाम को लेने के लिए, यानी 100 ऊंट को लेने के लिए हुजूर का ताक़ुब करते हैं, लेकिन जैसे ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ अपने मुंह को फेरते हैं, उसके घोड़े का पैर जमीन पर धंस जाता है और धंस जाने के बाद ये फरमाते हैं कि अगर तुम मेरा पीछा करोगे तो तुम्हारा अभी तो घोड़ा ही धंसा है जमीन के अंदर, तुम भी जमीन के अंदर धंस जाओगे। मेरे दोस्तों, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले जाते हैं और जब मदीने वालों को इस बारे में खबर पहुंचती है कि हुजूर मदीने आने वाले हैं, तशरीफ लाने वाले हैं, तो मदीने वाले 1 हफ्ते जब से उनको इस बारे में खबर पहुंची थी, उसी दिन से हुजूर के मुंतजिर रहे, हुजूर के इंतजार में लोग बैठे हुए हैं कि कब हमारे पास हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। फिर तशरीफ ले आए। जिस दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
وسلم مدینہ پہنچے تو لوگوں نے اس قدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس قدر میرا استقبال کیا کہ ان کے جو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے اور تشریف لانے کی وجہ سے وہ گنگنا رہی تھی کہ طلع البدر علینا من ثنیات البدر علینا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کے لوگوں کو دین کی تبلیغ دی. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں مایوس ہو کر کے جب مکے کے لوگ کفار و مشرکین ایمان نہیں لائے, حضور کے باتوں کو نہیں مانا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہر کی طرف جانے کا ارادہ کیا جس شہر کا نام ہے طائف. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر میں جا رہے تھے تو اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ میں لے لیے تھے. اور پھر جب طائف پہنچتے ہیں اور وہاں کے سرداروں سے ملاقات کرتے ہیں, وہاں کے 3 سردار ہیں, ایک کا نام ہے عبد یالیل اور دوسرے کا نام ہے مسعود اور تیسرے کا نام ہے حبیب. جب تینوں سرداروں کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, میرے اوپر ایمان لے آؤ, اللہ ایک ہے, جن بتوں کی تم معبود کو عبادت کرتے ہو ان بتوں کو تم چھوڑ دو, ایک رب کی عبادت کرنے کے لیے لگ جاؤ. لیکن ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو نہیں مانا, بلکہ یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے جا رہے تھے واپس اس راستے میں اپنے نوجوانوں کو لگا دیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے اتنا خون بہا جس کی وجہ سے پورے کپڑے خون سے لت پت ہو گئے تھے, آلودہ ہو گئے تھے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک چہرے انور سے خون کے فوارے نکل رہے تھے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ موجود تھے, کبھی حضور کو دیکھتے ہیں, کبھی روتے ہیں, فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کس طریقے کی حرکت کی ہے. تو میرے دوستو پھر جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں, چپل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جسم سے اتنا خون بہ چکا تھا, اتنا خون بہ رہا تھا, خون کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چپل پہنے ہوئے تھے اس خون کی وجہ سے وہ چپل بھی چپک گیا تھا, اس پیر سے نہیں نکل رہا تھا. بہت کوشش کی لیکن آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ آرام کے لیے بیٹھ گئے. پھر فوراً فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آنے کے بعد حضور سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان دھسا دوں, دونوں پہاڑوں کے درمیان لا کر کے چپکا دوں. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ تو اپنی طرف سے میرے پاس آیا ہے یا اللہ نے تمہیں بھیجا ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ میں تو اپنی طرف سے آیا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جان لے جس رب کی وجہ سے میں اتنی تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں, میں اس رب کے خاطر مرنا بھی گوارا چاہتا ہوں. اس لیے کہ آج انہوں نے مجھے تکلیفیں پہنچائی ہے, میں ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کروں گا بلکہ میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ نہیں ایمان لے آئیں گے لیکن ان کی نسل میں, ان کے آنے والی نسلوں میں کوئی نہ کوئی اسلام لے آئیں گے اور دین حق کو قبول کریں گے. میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیغمبر بن کر نہیں آئے تھے بلکہ للعالمین بن کر آئے تھے. اس لیے کہ تکلیفیں کھا کر بھی رسول نے بد دعا نہیں کی بلکہ رسول نے ان لوگوں کے لیے دعا دی. اب ذرا سوچئے, ایک واقعہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ آرام فرماتے ہیں اور ایک شخص کا ایک گھوڑا ہوتا ہے اور وہ گھوڑا جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ وہ گھوڑا بہت بدکتا ہے, کودتا ہے اور وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے. فجر کا وقت ہوتا ہے تو کودنا شروع کر دیتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی نے اس گھوڑے کے بارے میں شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے, جب بھی فجر کا وقت ہوتا ہے تو یہ گھوڑا کودنے لگتا ہے, بدکنے لگتا ہے, آخر کیا ماجرا ہے؟ تب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو بلا کر کہا اس سے کہ حضور تو رحمت للعالمین تھے, صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے تھے بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر
آئے تھے جانوروں کی باتوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے، تو اس گھوڑے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کے وقت، عشاء کے وقت، بلکہ ہر نماز کے وقت اس لیے بھٹکتا ہوں اس لیے کہ فجر کے وقت میرا مالک سویا ہوا رہتا ہے اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے، کل قیامت کے دن مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال نہ کر لے کہ گھوڑے اے میرے مخلوق تمہارے سامنے تمہارا سردار سو رہا تھا اور تم نے اس اپنے سردار کو جگایا کیوں نہیں، اس وجہ سے میں بھٹک جاتا ہوں نماز کے وقت۔ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اس بارے میں سوال کر لے تو میں اس سوال کا جواب کیا دوں گا؟ اب ذرا سوچئے، وہ جانور جس کے اندر ذرہ برابر بھی عقل سلیم نہیں، عقل سلیم نہیں ہے، اس جانور کے لیے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام رحمت بن کر آئے تھے، لیکن آج ہمارے گھروں کے اندر ہم کیا ہمارے پورے کے پورے گھر والے سوئے رہتے ہیں، لیکن ہمیں نہ نماز کی فکر ہوتی ہے، نہ فجر کی نماز پڑھنے کی فکر ہوتی ہے، نہ اور نماز پڑھنے کی فکر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر تم نماز پڑھو گے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو مجھے تکلیف پہنچے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔